وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 764، آیت نمبر 51-52، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم عملاً اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 51، لفظی ترجمہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال ایسا ہوگا جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی سزا میں۔ ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست، شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو پر کی تھی، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں بھی اسی آیت پہ ہم بات کر رہے تھے کہ عذاب کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب کیوں دیتا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی عذاب نہیں دیتا۔ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔
کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ وآمنتم ان اللہ شاکرا علیما، بے شک اللہ تعالیٰ یعنی شکر کی قدردانی کرنے والا ہے، شاکر اور سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں یہ انسانی پودا جو ہے یہ حاصل کائنات ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو اپنی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، لیکن اس کارخانے قدرت میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو انسان کی اگر قدر ہے، اگر اہمیت ہے تو وہ صرف حضرت انسان کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے بنی آدم کو فضیلت دی، جو بھی میں نے مخلوقات پیدا کی ہیں اس میں انسان کو فضیلت دی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان مقصود کائنات ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، سجائی ہے، جو کچھ بھی ہے انسانی کے لیے ہے۔ لیکن ہم بڑے یعنی ٹیڑھے، اپنے آپ کو ہم نے ٹیڑھا کر دیا ہے، اور ہماری سوچ بھی ٹیڑھی ہے، ہمارا عمل بھی ٹیڑھا ہے، کجروی اختیار کر لی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں اس میں جو ہم نے 3 آیت پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 53 نمبر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایک انسان پر یا ایک قوم پر ظلم کرے گا۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی انسان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے قوام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے کے لیے بنایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بنایا۔ ایک بہت عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ یہ مجھ تک آ جائیں، مجھے پہچان لیں، میری ملاقات کر لیں۔ معرفت، دیکھیں معرفت کے الفاظ ہیں حدیث میں، كنت كنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، پس میں نے مخلوق یعنی انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیں مخلوق، خلق کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ ہم ہیں، میں ہوں اور آپ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی تو مخلوقات ہمارے لیے ہیں، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور یہاں بات معرفت کی ہے۔ معرفت کب ہوگی؟ جب ہم قریب ہوں گے، قرب۔ ملاقات کب ہوگی؟ جب ہم قریب ہوں گے۔ دیدار کب ہوگا؟ جب ہم قریب ہوں گے۔ تو یہ معرفت میں سارے نام وہ چھپے ہوئے ہیں، ابھی میں اس کی بحث نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی کے لیے پیدا کیا ہے، برائی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہم مقصود کائنات ہیں اور ہمارا مقصود اللہ ہے، لا مقصود الا اللہ۔ اب انسان نے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں جبر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے، اس کو یہاں رہنے کے لیے ایک مکان یعنی جسم دیا ہے، روح کو جسم دیا ہے کہ یہ دنیا میں زندگی گزارے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو زمین پر ہمیں کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ خلق الموت والحیات، زندگی اور موت اللہ نے بنائی ہے۔ اب اس میں ہم نے اچھا عمل کرنا ہے۔ اچھا عمل کا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر
چلنا ہے ہم نے، اور زندگی اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو مختصر ترین جو باتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کے فضل سے۔ تو دیکھیں، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنا یعنی مقصد پورا کرنے کا راستہ بہت آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ، اہدنا صراط المستقیم، ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی بندگی اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، یہ راستہ ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ زندگی گزارتے وقت آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ ہی سے تمام توقعات وابستہ رکھیں، اللہ ہی سے مدد مانگیں آپ۔ تو یہ یعنی اصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب میں اپنے نقطے کی طرف آ رہا ہوں، یعنی پہلا جو میں نے کہا نا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بالظلام للعبید۔ اب اختیار جو کہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اختیار دے کے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا۔ وقل الحق من ربکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بھئی حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں ہماری منزل بھی بتائی ہے اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا ہے، اور آپ دیکھ لیں بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، ہمیں دنیا کی جو زندگی ہے، حیات دنیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار وسائل مہیا کی ہیں، ہماری ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ آج دیکھ لیں، توانائی یعنی گیس ہے، تیل ہے، ہوا ہے، ہوا جل رہی ہے، آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ آپ جب چولہا جلاتے ہیں تو ہوا جل اٹھتی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ بن جاتی ہے ہوا سے۔ یہ کس نے؟ اللہ نے۔ مایا ہے، اس کو آپ گاڑیوں میں ڈالتے ہیں تیل کی شکل میں، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، ہوائی جہاز آپ اڑاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو یہ سارے ذرائع توانائی ہیں، یہ کس نے؟ یہ اللہ نے۔ میں مختصر بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت مناسب انتظام رکھا ہے، ہر وقت ہماری اس کے حساب سے۔ یہ تیل، یہ گیس، یہ تو آج نکلا ہے، تو یہ پہلے نہیں تھا، یہ تو کروڑوں سال سے تھا تیل، لیکن ابھی ضرورت آئی ہے تو ابھی ڈسکور ہو گئی ہے، گیس بھی ابھی ڈسکور ہو گئی ہے، جو بھی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہری ضروریات کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اور کر رہا ہے۔ اور اچھا، اب اصل تو ہماری ظاہر نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی فراوانی سے اہتمام کیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اب اصل جو چیز ہے ہماری، وہ تو روح ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے لیے یہاں بھجوایا، اور کام ہمیں دنیا کا کام نہیں کرنا، آخرت اپنی سنوارنی ہے دنیا میں آ کے، کیونکہ اس کے بعد واپس جائیں گے ہم اللہ کے پاس، اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف واپس جائیں گے۔ تو اب ہماری اخروی کامیابی کے لیے، اصل جو ہماری ضرورت ہے وہ اخروی کامیابی کے لیے ذرائع ہیں اور اسباب ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی زیادہ اہمیت کے حامل وہ روحانی اسباب و ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ دیکھیں، ہدایت ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو دماغ دیا ہے اس کی رسائی جو ہے وہ صرف ظاہر تک ہے، اور ظاہر ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو باطن ہے جو ہماری عقل کی حدود سے باہر ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ پہلا انسان، پہلا ہادی تھا،
نام لیجئے حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہادی تھے، رہنما تھے، پیغمبر تھے. تو پہلے ہادی آیا ہے، اس کے بعد سلسلے انسانی شروع ہوا ہے. پہلے ہادی، یعنی دیکھیں ہدایت کی کتنی اہمیت ہے کہ ہادی پہلے آیا ہے، انسان بعد میں سلسلہ شروع ہوا ہے. پہلا انسان، پہلا ہادی. تو اچھا، اب میں صرف یہ نقطہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردستی نہیں کی ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اس وقت جسم میں رہ رہا ہوں، ایک روح ہوں اصل میں، ایک جسم میں رہ رہا ہوں، اور میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس نفس و شیطان بھی ہے، اس کی میں بحث کر چکا ہوں. اور یہ رکاوٹ والی قوتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں، اور پھر ہمیں اپنا راستہ بتانے کے لیے ہدایت دی ہے. کتب، آسمان سے کتابیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تختیاں دی تھی. وفی نسختہا ہدی ورحمہ. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل وحی لے کے آئے. وعلم الانسان ما لم يعلم، سورہ وہ اقرا میں پڑھ لیں آپ. وہی کیوں آئی ہے؟ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علم دیا جو اس کو معلوم نہیں تھا. اب ہماری منزل اللہ ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. یہ طائر لاہوتی ہے، اس نے پرواز کرنی ہے، اس نے علیین جانا ہے. لیکن ان تمام آسانیوں کے باوجود، کتاب اور ہدایت کے باوجود، لیکن پیغمبر آتا ہے واضح دلائل لے کے آتا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے واضح دلائل کے ساتھ اپنی ہدایت کو پیش کیا، دعوت کو پیش کیا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ معبود ایک ہے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ تفلحوا، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. تو یہ ہدایت کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس میں زبردستی نہیں رکھی. انسان کو تمام ہدایت کے اسباب و ذرائع دے کر، مہیا کر کے اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو زبردستی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ. یہ پالیسی اللہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. زبردستی نہیں ہے. دنیا میں کافر، انسان کافر بن کے رہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن قانون اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ حکومت اللہ کی ہو، نظام اللہ کا ہو، تاکہ سب لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. ذمی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو مسلمان ہونا نہیں چاہتے. مسلمانوں کی حکومت میں کافر ذمی بن کر رہ سکتے ہیں، ان کے مال و جان کی حفاظت کا ذمہ ریاست، اسلامی ریاست پر ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی ہے ہمیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب منزل اللہ ہے. تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں. پھر ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ بھئی تمہاری مرضی ہے. اگر تم میری ملاقات کی امید رکھتے ہو تو اس کے لیے تیاری کرو، اگر امید نہیں رکھتے تو مت کرو تیاری. آج ہم اللہ کی ملاقات کی ہمیں امید نہیں ہے، نہ شوق ہے، نہ کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی تڑپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب جو قرآن آیا ہے ہمیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے، روشنیوں تک لے جانے کے لیے، اس قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے بڑے شرمناک طریقے سے. وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج دیکھ لیں مسلمان کے پاس قرآن نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے بہت کچھ نہیں ہے، لیکن جو اہم چیز نہیں ہے وہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کو
اللہ کی توحید کو، رسول کی اطاعت اور اس کے اتباع کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس میں کسی دلائل کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، خاتون خانہ اور اس کا میاں جانتی ہے کہ ہدایت سے ہمارا کیا واسطہ ہے۔ ہم نے تو اپنی مرضی زندگی گزارنی ہے، اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے، تو اللہ کی کیوں مانے؟ یہ میں نچلی سطح پہ جو خاندان، یعنی دو میاں بیوی سے مل کر خاندان اور پھر اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سب اپنے اولاد کی بھی تربیت نہیں کرنا چاہتے، نہ اولاد کو وہ ذہن دینا چاہتے ہیں اپنے کہ بھئی تم نے اللہ کے لیے جینا ہے اور اقامت دین کا کام کرنا ہے۔ دنیا میں جو مرضی آئے تم کر لو، ڈاکٹر بن لو، جو بھی بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ دنیا کا کسب کرنے کے علاوہ اصل کام جو ہے وہ اقامت دین کا ہے۔ خود بھی یہ کام تو ہم نہیں کرنا چاہتے، قرآن کو سمجھنا تک نہیں چاہتے۔ میں آپ کو تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ آپ فیس بک دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا، کب آپ درس قرآن سننا چاہتے ہیں یا سنتے ہیں، اور کتنی آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میں بیٹھ کے کسی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ درس قرآن کی جو موضوعات ہیں تو آپ ان کو لکھ کے دیکھ لیں، ان کے پہ کلکس سب سے کم اس پہ کلپس ہوں گے درس قرآن پہ۔ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، اور یہ بیکار ادھر ادھر کے آپ دیکھ لیں، جس طرح بھی وائرل، جو چیز وائرل ہوتی ہے، درس قرآن کبھی وائرل نہیں ہوگا۔ کیسے ہاتھوں ہاتھ منٹوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ لیں اس کلپ کو، ایسا کوئی نہیں۔ ہاں کوئی قصہ کہانی کس نے بیان کیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے وائرل، لیکن قرآن، درس قرآن وائرل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے زبردستی نہیں کی ہے، پیغمبر کو بھجوایا ہے اور بس دعوت کو پیش کیا ہے۔ اسلامی ریاست کا کام دعوت ہے، دعوت دینا ہے۔ لوگ اس کی مملکت میں، اسلامی ریاست کی مملکت میں، کافر کسی بھی عقیدے پر لوگ رہ سکتے ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ ذمی کہتے ہیں عام طور پہ، مشہور لفظ ہے اس کا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بالظلام، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ظلم کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ رحمت، یہ کائنات اللہ کی پیار، رحمت اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت سے بنایا ہے۔ ہمارا وجود، میرا اور آپ کا، آپ کو تو اپنی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میرا اپنا وجود، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے پیار کا واضح اظہار ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے لیے۔ اگر میں اللہ کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہوں تو میں خوش قسمت ہوں، لیکن اگر کوئی اللہ کے راستے پر اللہ کا بندہ بن کر نہیں چلنا چاہتا، یہ اس کی مرضی ہے، زور نہیں ہے۔ نہ پیغمبر زور کرتا ہے، نہ اللہ زور کرتا ہے، نہ اللہ کے بندے زور کرتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ نے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، رسی نے آپ کو مضبوطی سے نہیں پکڑنا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن ہم نے وہ رسی چھوڑ دی ہے، قرآن اور رسول کی اطاعت، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بالظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، آج کی نشست میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے
تو اگر یہ اپنے لیے اچھا نہیں بھجوا رہا تو یہ اپنے لیے پھر برا بھجواتا ہے۔ جنت اور دوزخ، یہ آپ خود اپنے اعمال سے یا تو جنت کے کام کر رہے ہیں، جنتیوں والے کام کر رہے ہیں، یا دوزخیوں والے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لیں، وہ جملہ یہ ہے، یا تو آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے اور آپ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، آپ کی آخرت سنور رہی ہے۔ اور اگر اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نہ منزل ہے نہ منزل بنانا چاہتے ہیں، تو اب آپ کی بھرپور، یعنی آپ جو تیاریاں کر رہے ہیں، جو بھجوا رہے ہیں، وہ دوزخ میں یعنی آگ بھجوا رہے ہیں، اپنے لیے دوزخ میں آگ جمع کر رہے ہیں۔ تو یعنی ایک خواب مجھے یاد آیا، ہمارے شیخ کے زبانی وہ واقعہ ہے۔ ہمارے شیخ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر بھی دیا کرتے تھے، اور تعبیر رویا۔ تو خیر وہ خواب تو اتنا وہ اس کا محتاج نہیں ہے تعبیر کا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ فلاں شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ کے ایک الاؤ میں ہے، جل رہا ہے، اور پھر لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اور بھی لکڑیاں میرے پاس کرو، اور بھی لکڑیاں ڈالو، اور بھی لکڑیاں ڈالو۔ تو آج ہماری حالت یہی ہے سامعین کرام، ہم اپنے لیے دوزخ میں اضافہ کر رہے ہیں اور نچلے سے نچلے درجے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے، جو برائے نام مسلمان ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جن کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں، جن کا رخ دنیا کی طرف ہے، جن کی ساری زندگی کی کوششیں دنیا ہی کے لیے ہیں، یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ دیکھیں، ہم دو بڑے جرائم کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنے آپ کو دوزخ کے لیے خوب تیار کر رہے ہیں، یہ میں بات واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو آج اسلام اگر پھیل نہیں رہا تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ ہم دین اسلام اور مسلمان کی نہایت ایک بری تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس سے دنیا متنفر ہو رہی ہے مسلمانوں سے اور اسلام سے۔ آپ دیکھ لیں، شدت پسندی مختلف گروہ ہیں، شدت پسندی سے کام لیتے ہیں، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جبرن جو ہے ہمیں کافر سمجھتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، اور ہمارا خون جائز سمجھتے ہیں بہانا۔ آپ کو معلوم ہے شدت پسند لوگ جو ہیں، جو دین کے نام پہ شدت پسندی کا، اور بہرحال وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن ہمارے دو بڑے جرائم ہیں۔ اگر ہم شدت پسند نہیں بھی ہیں تو ہماری عام زندگی دیکھ لیں، ساری زندگی ہماری خواہشات نفس کے گرد گھوم رہی ہے، تو ہم لوگوں کو ایک نمونہ نہیں پیش کر پا رہے، تو لوگ اسلام نہیں جان پا رہے۔ آج دیکھ لیں، عیسائیوں کی تو مشنریاں ہیں، لیکن ہماری تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اور جو اسلام ہم پیش کر بھی رہے تو وہ کون سا اسلام ہے، کس طرف ہم بلا رہے ہیں، یہ بھی مطلب سوچنے کے قابل بات ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔
ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کا حال ایسا ہوگا جیسے کہ فرعونیوں اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان کا ہوا۔ کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ کی آیاتوں سے انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔